ہے مگر آپ جواب لکھ کے لاتے ہیں۔ خیر یہ ان کا پالیسی پروگرام، جتنے سلاٹر ہاؤسز ہیں ہم بند کر دیں گے۔ ارے پورے بند کر دو نا، ہندوستان میں ایکسپورٹ گوشت ہوتا ہے ہندوستان میں کتنا ہوتا ہے؟ 30,000 کروڑ کا ان کو فائدہ ہوتا فارن ایکسچینج میں۔ بند کر دو 30,000 کروڑ روپئے راشٹرواد میں قربان کر دو، بند کر دو۔ نہیں بند کر سکتے مگر سلاٹر ہاؤسز بند کر دیں گے، اور بولتے ہیں کہ ہم کمیشن بنائیں گے کہ کیوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر گئے۔ ارے تم کمیشن اس لیے بناؤ کہ اتر پردیش کا نوجوان پڑھ لکھ کر اپنے روزگار کی تلاش میں اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر بمبئی، دلی، کلکتہ، بنگلور کیوں جاتا ہے، اس کے لیے کمیشن بنانا تھا۔ مگر کمیشن بنائیں گے تو اس میں فرقہ پرستی کو لے کر آئیں گے۔ میرے بھائی، میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اکھلیش میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، یاد رکھیے۔ الیکشن ختم ہو جائے گا تو اختر علی مان نے صحیح کہا کہ بہار میں یہی ہوا۔ میں اختر علی مان پکارتے رہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دو، کم سے کم اپنے 8-10 نمائندوں کو کامیاب کرو جو تمہاری آواز اسمبلی میں جا کر ان لوگوں کے سامنے مسائل کو اٹھائے گی، ان کو جھنجھوڑے گی۔ مگر آج بہار میں کیا ہو رہا ہے؟ مہا گٹھ بندھن تو کامیاب ہو گیا، مگر جب کوئی غریب اور مظلوم جا کر کہتا ہے کہ اردو اسکولوں کی 1 لاکھ سے زائد جائیدادیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ٹیچروں کا انتظام کریے، تو مہا گٹھ بندھن کی سرکار بولتی ہے کہ کہے کا ٹیچر کا انتظام، ہم نے بی جے پی کو روک دیا بہار میں، اب تم جا کر گھر میں آرام سے سو جاؤ۔ یہی کہا گیا، پوچھو آپ اختر علی مان سے، جب جا کر کہا گیا کہ مسائل ہے، کہا کیا مسائل ہے؟ ہم نے بی جے پی کو ہرا دیا۔ یقیناً میرے بھائی ہم بی جے پی کو ہرائیں گے، مگر میری زندگی کا مقصد، ووٹ ڈالنے کا مقصد نہ صرف بی جے پی کو ہرانا ہے بلکہ اپنے محلوں کی ترقی کروانا ہے، اپنے بچوں کو جھوٹے الزام میں جو جیل میں سڑ رہے ہیں ان کو چھڑانا ہے۔ میرے علاقوں میں اسکول کی ضرورت ہے، میرے علاقوں میں پانی کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں چاہیے ہم کو۔ ہمارا مقصد لا کر کہتے ہیں کہ لیجئے الیکشن آ گیا، میری طرح ایک شخص کو پکڑ لیں گے جو شیروانی پہنا ہوگا یا کرتا پائجامہ، سر پہ ٹوپی ہوگی، فوراً ان کو لا کر ایک پھول کا ہار پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی سیکولرزم کو بچا سکتے ہیں، اور بیچارہ ہمارا معصوم بھائی کہتا ہے اے شمشیر نکل جائے گی، ملک پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ کتنے زخم جسم پر پڑ گئے اندازہ ہی نہیں ہم کو، اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی شمشیر مارنے کی، یاد رکھو جسم میں خون باقی نہیں رہا، خون تک چوس لیے، سوچ کو ختم کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ تم سوچنا بھی نہیں، ہماری طرح جو ہم دیں گے تم اس طرح سوچو۔ ہماری سوچ پر بھی پابندی لگا دی گئی میرے بھائی، ہمارے خیالات کی آزادی پر پابندی لگا دی گئی۔ بتاؤ میرے عزیز دوستو، اس جمہوریت میں اگر مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے آزادانہ طریقے سے سوچوں، اپنے خیالات کو سامنے رکھ سکوں، مگر یہ نام نہاد سیکولر اور فرقہ پرست پارٹیاں کہتی ہیں کہ نہیں، اگر تم ایسا سوچو گے تو تم فرقہ پرست ہے، اگر تم مجلس کو اویسی کا ساتھ دو گے تم کمیونل ہو، فرقہ پرست ہو۔ بی جے پی بولتی یہ آتنکوادیوں کی تائید کرتا، بی جے پی راشٹرواد کی دکان چلا رہی ہے اور سماجوادی کانگریس سیکولرزم کی دکان چلا رہی ہے۔ میرے بھائی، ان ساہوکاروں کو بند کرو، یہ دکانوں کو بند کرو۔ مجھے نہ ان کے راشٹرواد سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ ان کے سیکولرزم کی ضرورت ہے۔ ارے میرے پیر کی دھول ان دکانوں سے اچھی ہے، میں اب لینے تیار نہیں ہوں۔ ہم نے بہت کچھ دیا ان لوگوں کو مگر انہوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانو میرے بھائی، اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانو۔ بی جے پی تو ہارے گی انشاءاللہ تعالی، یقیناً ہارے گی۔ یہ متروں بولے، بھائیوں بہنوں بولے، کیا بولنے، 56 انچ کا سینہ بولے، 15 لاکھ کی جگہ 30 لاکھ بولے،
گوش ہونے والا نہیں. یہ خالی بول کے چلے جائیں گے اور تقریر کر کے چلے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی بی جے پی کا اب یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے. لوگ بولتے کہ اگر تمہارے 8-10 ایم ایل اے کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تلنگانہ میں میری پارٹی کے 7 ایم ایل اے ودھائک ہیں. منسٹر نہیں ہے، مگر ہم نے 1 سال پہلے یہ کام کیا. وہ تو بہت کام کیے، اللہ کا کرم تھا، اس کی نظر کرم تھی، اللہ نے توفیق دی. ہم جا کر چیف منسٹر کے پاس بیٹھے. ایسے ہی بلدیہ کا الیکشن آ رہا تھا، چیف منسٹر نے ہم کو بلایا. ہم نے کہا چیف منسٹر صاحب اردو زبان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو چیف منسٹر نے کہا اویسی صاحب تجویز پیش کرو. میں نے کہا چیف منسٹر صاحب ہماری تجویز یہ ہے کہ تلنگانہ میں آپ ایک ریزیڈینشل اسکول بنائیے. 6 جماعت سے 12ویں جماعت تک انگریزی میں پڑھائیے. اس میں رہنے کا، کھانے کا اور کپڑوں کا انتظام فری کرائیے. بچوں کی علیحدہ بلڈنگ ہوگی. میرے بھائی 2 میٹنگ کے بعد میں شکر گزار ہوں ہمارے تلنگانہ کے چیف منسٹر کا کہ انہوں نے منظوری دی. آج آپ جا کر دیکھو حیدرآباد اور تلنگانہ میں 70 ریزیڈینشل اسکول میں 12,000 بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں غریب خاندانوں کی، جس میں سے 6,000 بچیاں ہیں. آپ کو معلوم وہاں پر تلنگانہ میں جو لوگ مجھ سے کہتے کہ اس کو کیا معلوم لکھنؤ اتر پردیش کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں بہت کچھ پڑھتا ہوں، بہت کچھ محسوس کرتا ہوں. تلنگانہ میں وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ کتنا ہے؟ 1400 کروڑ روپئے. اور وہاں پر اقلیتوں کی آبادی صرف 11% ہے، یہاں پر 21% ہے. بتاؤ اتر پردیش میں 3,50,000 کروڑ کا سالانہ بجٹ ہے. وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ کتنا ہے؟ الپ سنکھیک سماج کا بجٹ کتنا ہے؟ 3,50,000 کا 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی نہیں ہے. اور یہ دلال مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. میرے بھائی 7 ہمارے ودھائک ہیں اور یہ کام ہم وہاں پر کرتے ہیں. حکومت سے جا کر لڑتے ہیں اور کام کرواتے ہیں. ہم کوئی جا کر منتری نہیں بن گئے، کوئی لال بتی کی گاڑی نہیں لیے. روز ہم لڑتے ہیں، روز کام کرتے ہیں اور کام ہو رہا ہے. یقیناً وہاں پر بھی مسائل ہیں، وہاں پر بھی تکلیف ہے، مگر وہاں پر کیا ہے جو یہاں پر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب لوگ کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا نمائندہ جا رہا ہے. جب کوئی ماں ہمارے نمائندے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا جا رہا ہے جو میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے گا. جب نوجوان ہم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا بھائی جا رہا ہے. جب بزرگ دیکھتے ہیں تو فخر سے کہتے ہیں کہ میری دعائیں اس بچے کے ساتھ ہے، یہ میرا بیٹا جا رہا ہے. یہ مزاج اتر پردیش میں پیدا کرنا پڑے گا. اور تلنگانہ میں ہم نے بی جے پی کو ختم کر کے رکھ دیا. تلنگانہ میں بی جے پی نہیں ہے. کیا ہے بی جے پی؟ ختم ہو کے رہ گئی. اب یہاں پر بولتے ہیں اگر تمہارے 8-9 جیت گئے تو کیا ہوگا؟ ارے ظالموں، انشاءاللہ تعالی تمہاری لاکھ سازشوں کے باوجود بھی ضرور وہ دن آئے گا جب اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں 8 نہیں بلکہ 20 سے زائد مجلس کو رکن اسمبلی کامیاب ہو کر جائیں گے. اگر آج بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آج بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو بولتے 400 ہیں، آج کیا کریں گے؟ ارے میں تم سے کہتا ہوں ظالموں، ہندوستان کی لوک سبھا 540 پر مشتمل ہے اور میں ایک ہوں. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب تمہارا یہ دیوانہ کھڑا ہوتا ہے تو 200 بی جے پی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے سے پہلے پورے بی جے پی کے
महाराज, संत सब खड़े हो जाते, बैठ पाकिस्तानी दहशत गर्द। और अल्लाह का करम यह है कि मैं नमरूद और फिरौन की आंखों में आंखें डालकर हक की बात अल्लाह मुझको बना। ये काम हमको करना है, ये काम हमको करना है। एतमाद हमको पैदा करना है, डरना नहीं है। ये जमहूरियत है, ये मुल्क मेरा है और हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। अरे तुम कब तक डराओगे मुझे? डरा डरा कर तुम मुझे अपने एक यरगमाल बना दिया है कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, हम ही करेंगे। अरे जाओ, वो दिन पूरे हो गए जो कहते थे कि हम करेंगे नहीं। आज अल्लाह ने हमको काबिलियत दी है, सोच दी है और अल्लाह ने हमारे अज़म को बुलंद किया है। हम भी उठेंगे और मुकाबला करेंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर ये मतलब नहीं है मेरे भाई कि हम सिर्फ वोट डालते रहें और इन अपने मसाइल को भूल जाएं। यकीनन लखनऊ की सीट से बीजेपी की नाकामी होनी चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं। और लोग बोलते हैं कि क्या करोगे? मैं उनसे कहूंगा कि मेरे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हम तमाम को मुझे मालूम हुआ कि मैंने उलमाओं से सब सुना, अपने शेख के पैर के पास बैठकर सुना कि रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमको मालूम हो जाए कि क़यामत आने वाली है तब भी तुम बीज बोना मत भूलो। मैं आज बीज बोने को आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि 11 मार्च के दिन अल्लाह के फजल करम से आप और हम मिलकर फसल भी काटेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये ड्रामाबाज कंपनी है, ये कांग्रेस, इनके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। किसी ने एक व्हाट्सएप पर जोक भिजाया और कहा कि उसका नाम क्या है जो अपने बाप की बात नहीं सुनता। मैं बोला ये क्या है भाई? तो बाजू लिखा था उसका नाम अखिलेश है। उसका नाम क्या है जो किसी की बात नहीं सुनता? वरना फिर मीडिया वाले बोलते हैं भड़काओ भाषण दे, मजहब का इस्तेमाल करे, राजनीति। आप क्या बोलते 9 बजे अपनी राजनीति मजहब के नाम पर कर रहे हैं। और मेरे को अंदर से हंसी आती, बोलो जल्दी बोलो, और बोलो, और बोलो। हमारे मीडिया वालों, प्लीज, आपके मीडिया कंपनी में 100 की तादाद में आपकी नौकरियां जा रही हैं। आपके अखबारात को टीवी को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहा है। अब तो मोदी दर्शन कम कर दो। अब मेरा भड़काऊ भाषण दिखाओ, लोग अखबार भी खरीदेंगे और शौक से देखेंगे भी मुझे, क्योंकि मैं स्मार्ट भी हूं, हैंडसम भी हूं, ब्यूटीफुल भी हूं। तो मेरे भाई, कम से कम आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ भी करिए। वोट तो आपका देना है, मगर मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि मैं हमेशा उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। अल्लाह जब तक जिस्म में हयात रखेगा, जब तक जिंदगी वफा करेगी, जब तक अल्लाह मेरी जिंदगी की शमा को इन जालिमों के तूफानों में जलाता रहेगा, मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा मेरे भाई। और मैं वादा कर रहा हूं कि जिस तरह काशी राम ने मजलूम आवाम को एक इज्जत दिलाई, इंशाअल्लाह ताला सऊद्दीन ओवैसी मेहनत करेगा। इज्जत का तो देने वाला रब है, मगर मेहनत करना अल्लाह मेरे हाथ में दिया है। अल्लाह मुझे तौफीक देगा, मेरे लिए दुआ करिए। मैं अपनी जिंदगी आपके दरमियान में गुजारूंगा।